آپ اور آپ کے اپنوں پہ سلامتی عافیت رحمت اور کرم ہوں۔ بات کر لیتے ہیں دوستو ہم امیاد کیلفت کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم 661 تک آ چکے ہیں۔ 661 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسیسینیشن ہو جاتا ہے، اور ابھی ہم بات کریں گے امیاد کیلفت، جو کہ اس ویڈیو کے اندر ہم 661 سے لے کے 750 تک اہم ڈیولپمنٹس کی بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں فاؤنڈنگز، امیاد کیلفت کی فاؤنڈنگ اور ارلی ایکسپینشن۔ جو ارلی ایکسپینشن ہوئی 661 سے لے کے 685 تک، اہم باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ 661 کے اندر معاویہ ون نے اسٹیبلش کی تھی امیاد کیلفت، موونگ دا کیپٹل ٹو دمشق۔ یہاں سے کیپٹل دمشق ہو چکا تھا 661 کے اندر۔ یہ کس کے بعد آئے تھے؟ حضرت علی کے بعد یہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 662 کے اندر معاویہ نے اڈاپٹ کیا بیزنٹائن ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو ٹو گورن دا امپائر۔ جو بیزنٹائن کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم تھا نا، دوسری سلطنت کا، اس کا جو ہے نا وہ سسٹم انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا تاکہ اپنی امپائر کو گورن کر سکیں۔ 663 کے اندر مسلم فورسز ریڈ سسلی، مسلم فورسز نے سسلی کے اندر اوپر حملہ کیا، مارکنگ دا فرسٹ اسلامک انکروژن انٹو اٹلی۔ اٹلی کے اندر پہلی اسلامک انکروژن کی، پہلی اسلامک چڑھائی کی، حملہ بندی کی اٹلی کے اوپر۔ 664 کے اندر کنکویسٹ آف کابل ہوتی ہے، افغانستان 664 تک فتح ہو چکا ہوتا ہے۔ ایکسپینڈز آف امیاد رول انٹو ساؤتھ ایشیا تک آ چکا ہوتا ہے امیاد کا رول 664 تک۔ اور 670 کے اندر عقبہ بن نفی فاؤنڈ دا کیراؤن، جس کو تنیشیا آج کہا جاتا ہے، اسے وہ مل جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا اسٹریٹجک بیس ہوتی ہے جو کہ نارتھ افریقن کمپینز کے لیے، نارتھ افریقن حملوں کے لیے بہترین جگہ تنیشیا کے اندر۔ یہ تنیشیا وہی ہے جہاں 2011 کے اندر انقلاب آیا تھا، ہم اس بارے میں ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ تو تب 670 کے اندر عقبہ بن نافی، یہ اس کو تنیشیا کا ایک علاقہ ملتا ہے جو کہ بڑا بہترین جگہ ہوتی ہے نارتھ افریقن کمپینز کے لیے۔ 674 کے اندر پہلی عرب سیج، پہلی عرب محاصرہ بندی کرتے ہیں، کس جگہ کی؟ کنٹینسٹی پول، جسے آج استانبول کہتے ہیں، لیکن یہ ناکام ہو جاتی ہے کیونکہ گریک جو ہے نا ان کے فائرز کی وجہ سے یہ ناکام ہو جاتی ہے، فائر پاور کی وجہ سے۔ اور کانسٹینٹی پول واز دا کیپٹل آف بیزنٹین امپائر دیٹ ٹائم۔ 680 کے اندر بیٹل آف کربلا، کب ہوتی ہے بیٹل آف کربلا؟ واقعہ کربلا 680 کے اندر ہوتا ہے۔ حسین ابن علی شہید ہو جاتے ہیں اور ڈیپن ہو جاتی ہے، اس سے گہری ہو جاتی ہے سنی شیعہ ڈیوائڈ بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ 683 کے اندر یزید ون، جو کرش کرتا ہے مدینے کے اندر ایک بغاوت کو، اور وہ اس جو بغاوت ہوتی ہے اس کو ایک جنگ کا نام دیا جاتا ہے، اس جنگ کو کہتے ہیں الحرہ کی جنگ کے اندر مدینے کے اندر ایک بغاوت کو یزید کچل چکا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 680 کے اندر یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید بھی کر چکا ہوتا ہے۔ اور یزید کون ہے؟ ہی از اے سن آف معاویہ۔ 685 کے اندر بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عبد المالک تخت نشین ہو جاتا ہے، وہ اسینڈ ہو جاتا ہے، تخت نشین ہو جاتا ہے، اور سینٹرلائز کرتا ہے پاور کو، اور عربائز کرتا ہے، مطلب عربی زبان اور عربی لوگوں کو بیوروکریسی کے اندر عربائز کر دیتا ہے۔ وہ اس جگہ کو عربائز کر دیتا ہے، مطلب عربی زبان اور عربی لوگوں کے اندر کو بیوروکریسی کے اندر اس جگہ کی۔ 685 سے لے کے 715 تک کا جو ٹنیور تھا، یہ اس کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے، انڈر عبد المالک اور الوالد کی جو ہے نا وہ پیٹرونیج، ان کے زیر سایہ۔ 691 کے اندر ڈوم آف راک، یہ جو ہے نا اسرائیل کے اندر، یہ مکمل ہوتا ہے جیروسلم کے اندر، اسرٹنگ اسلامک سپریمیسی، اور اسلامک سپریمیسی کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے، اسرٹ ہو جاتی ہے، زور پکڑ جاتی ہے۔ 695 کے اندر فرسٹ اسلامک گولڈ دینار منٹڈ، جو ہے نا سب سے پہلا اسلامی گولڈ دینار وہ منٹ ہوتا ہے۔ منٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو ڈھالا جانا، بنایا جانا، کسی چیز کو جو سکہ یا کوئی کرنسی وغیرہ بنائے جانے کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اسلامی گولڈ دینار یہاں پہ بنتا ہے، اور یہ ریپلیس کرتا ہے بیزنٹائن اور سسینت کوئنز کو۔ اس جگہ کے جو کوئنز اس سے پہلے چل رہے تھے ان کو ریپلیس کر کے اسلامی دنیا سب سے پہلا اپنا سونے کا دینار جو ہے اس کو منٹ کر لیتی ہے،
مطلب اس کو بنا لیتی ہے، گھڑ لیتی ہے، ڈھال لیتی ہے۔ 700 کے اندر حجاج ابن یوسف سپریس کرتا ہے ریوولٹ کو، کہاں پہ؟ عراق کے اندر، اور انفورس کرتا ہے امیاد اتھارٹی وہاں پہ وہ فورسبلی لاگو کر دیتا ہے۔ 705 کے اندر الولید 1 لانچ کرتا ہے میسو کنسٹرکشن پروجیکٹس کو، بہت زیادہ، جیسا کہ گریٹ ماسک آف دمشق وغیرہ، اس طرح کے کافی زیادہ وہ تعمیر کا کاموں کو لانچ کرتا ہے۔ 711 کے اندر طارق ابن زیاد کراس کرتا ہے اسپین کے اندر، ڈیفیٹنگ دا ویزیگوت کو ہراتا ہے وہ کہاں پہ؟ گوادلیت کے اندر۔ یہ جو ویزیگوت ہے نا دوستو، دیز آر دا 2 مین برانچز آف گوتس، ٹھیک ہے؟ یہ جو جرمینک لوگ تھے تو ان کا کوئی تھا یہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرح سے طارق بن زیاد اسپین کے اندر 711 کے اندر۔ 712 کے اندر محمد بن قاسم یہ فتح کرتا ہے سندھ کو پاکستان کے آج کے دن کے اندر، اور انٹروڈیوس کرتا ہے اسلام کو ساؤتھ ایشیا کے اندر۔ 715 کے اندر الولید جو ہے وہ یہ والے ولید 1 یہ فوت ہو جاتے ہیں، اور امیاد ٹیریٹری پھیل چکی ہوتی ہے اسپین سے لے کے انڈس ریور تک۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے اسٹیگنیشن یعنی رک جانے کا اور بغاوتوں کا۔ 715 سے لے کے 714 تک یہ ہوئی۔ 717 کے اندر سیکنڈ سیج آف کنٹینسٹی پول ہوتی ہے، وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے اور کرپل ہو جاتی ہے، لنگڑا جاتی ہے، جو ہے نا وہ کمزور پڑ جاتی ہے امیاد کی نیول پاور۔ 718 کے اندر پلیوز وکٹری ایٹ پلیو جیتا ہے کہاں پہ؟ کوویدونگا، جس سے آغاز ہوتا ہے دا کرسچن ریکانکویسٹا ان اسپین، یعنی جو کرسچن ہیں ان کی دوبارہ سے کنسٹرکشن۔ یہ ریکانکویسٹا جو ہے نا یہ ایک لمبی ہسٹوریکل پیریڈ ہے کرسچن کنگڈمز کا اسپین کے اندر، اور جو ہے نا پورچوگیز اور اسپین وغیرہ کے اندر۔ خیر اس کے بعد 720 کے اندر جو بربر ہے وہ بربر ریوولٹ ایرپٹ ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں نارتھ افریقہ کے اندر اوور عرب ڈسکریمنیشن، کہ بھائی کیا ہے کہ جو عربی وہاں پہ حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں، پہلے وہ اس جگہ کو فتح کرتے ہیں جو مسلمان وہاں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ وہاں کے لوگوں سے تعصب بھی رکھتے ہیں، وہ عربی عجمی والی بات پیچھے ہی رہ چکی ہوتی ہے۔ 724 کے اندر ہشام ابن عبد المالک اسٹیبلائز کرتا ہے فائنانسز کو تھرو ہارش ٹیکسیشن۔ 732 کے اندر بیٹل آف ٹورس ہوتی ہے، چارلس مارٹل ہالٹ کرتا ہے مسلم ایکسپینشن کو انٹو فرانس۔ 740 کے اندر زید ابن علیز شیعہ ریوولٹ ہوتا ہے کہاں پہ؟ ان کوفہ، اور اس سے سپارک ہوتے ہیں اینٹی امیاد سینٹیمنٹس، اور یہاں سے ڈاؤن فال ہم دیکھ رہے ہیں کنزیکٹیولی۔ 742 کے اندر بربرز ڈیفیٹ امیادز ایٹ دا بیٹل آف بیگڈورا سیکیورنگ آٹونمی، وہاں سے جو پہلے امیاد بربرز کو ہراتے ہیں، پھر وہ یہاں پہ ان کو ہرا کے وہاں پہ اپنی آٹونمی کو، وہاں پہ خود مختاری کو سیکیور کرتے ہیں۔ 744 کے اندر سول وار ایرپٹ ہو جاتی ہے کہاں؟ ایز اے 4 کیلف رول ان 1 ایئر۔ کیا ہوتا ہے کہ ایک سال 744 کے اندر 4 خلیفہ ایک ہی وقت میں رول کرتے ہیں، جیسا کہ الولید 2، یزید 3، ابراہیم اور مروان 2، یہ 4 خلیفہ ایک سال میں آتے ہیں، تو پھر تنزل یا پھر زوال تو آنا ہی تھا۔ بات کر لیتے ہیں 744 سے لے کے 750 تک کے اہم انسیڈنٹس کے بارے میں۔ 746 کے اندر مروان 2 کرش کرتا ہے خارجی جیز کا جو ریوولٹ تھا کہاں پہ؟ عراق کے اندر، بڑے ہی بے رحمی کے ساتھ۔ 747 کے اندر ابو مسلم ریز کرتا ہے دا بلیک فلیگ آف عباسید ریولیوشن ان خراسان، عباسیوں کے ریولیوشن کا جو وہ کالا جھنڈا وہ ریز کرتے ہیں ابو مسلم خراسان کے اندر۔ 750 کے اندر عباسی ڈیفیٹ کرتے ہیں مروان 2 کو ایٹ دا بیٹل آف زیب، اور
اینڈنگ امیاد رول، اور یہاں سے عباسی. یہاں پہ یہ اکثر کہتے ہیں نا مسلمان انڈیا میں لڑتے تھے، مسلمان تو خود میں ہی صرف آپس میں ہی لڑ رہے ہیں پہلے دن سے ہی. آفٹر دا پروفٹ پیس بی اپان، جیسے انہوں نے پردہ فرمایا یہ خود سے ہی لڑتے رہے ہیں سب. 750 کے اندر امیاد پرنسز میسیکرڈ ایٹ دا بینکویٹ. تو جو امیاد کی جو پرنسز ہیں نا ان کی وہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا میسیکر کر دیا جاتا ہے دعوت یا ضیافت کے دوران، ٹھیک ہے. اور عبد الرحمن 2 اس ضیافت کے دوران اس میسیکر کے بعد عبد الرحمن 1 بھاگ جاتا ہے اسی اسپین کی طرف جس اسپین کو یہ لوگ پہلے حملہ کرتے رہتے ہیں. دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں اس دوران جو ملٹری کمپینز اور بارڈرز وغیرہ جو بڑھے یا کم ہوئے ان کے بارے میں. 698 کے اندر مسلمانوں نے کیپچر کر لیا تھا کارتھیج کو، اینڈنگ بیزنٹائن رول ان نارتھ افریقہ. اس سے پہلے یہاں پہ بیزنٹائن رول چل رہا تھا. 705 کے اندر قتیبہ ابن مسلم نے کنکور کیا تھا بخارا کو اور سمرقند کو. کہاں پہ؟ سینٹرل ایشیا کے اندر. 711 کے اندر موسیٰ ابن نوسیر جوائن کرتے ہیں طارق بن زیاد کو اسپین کے اندر اور انیکس کرتے ہیں موسٹ آف ایبریا. 717 کے اندر مسلمہ ابن عبد المالک لیڈ کرتے ہیں دا فیل کنٹیسٹیپول سی کو، کافی بار وہاں پہ حملے کیے. 738 کے اندر بیٹل آف راجستھان ہوتی ہے. ڈیفیٹڈ بائی ہندو راجپوت کانفیڈریسی. یہاں پہ عربز کو ہار ہوتی ہے ہندو راجا کانفیڈریسی سے 738 کے اندر. 740 کے اندر امیاد لوز جارجیا، وہ جارجیا ہار جاتے ہیں کس جنگ کے بعد؟ بیٹل آف اران کے بعد. 741 کے اندر بابر جو ہے وہ بربرز وہ ریبیل کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. ریبیلز ڈیفیٹ امیاد اور اس بغاوت میں امیاد کو ہار ہوتی ہے ایٹ دا بیٹل آف نوبلز نیئر ٹینگیر. 744 کے اندر ترک جو خزرز ہیں دے ہالٹ امیاد ایکسپینشن انٹو دا کاکس کے اندر وہ امیاد کی ایکسپینشن کو ہالٹ کر دیتا ہے. دوستو اگر بات کی جائے ایڈمنسٹریشن اور کلچر کی اس دوران، تو جو عرب ایلیٹس تھے وہ انہوں نے مونوپلائز کیا تھا پاور کو، مطلب مونوپلی اجارہ دری پاور کی تھی انہی عرب ایلیٹس کی. مارجنلائز کر رہے تھے وہ نان عرب جو کنورٹس تھے نا، جو نان عرب لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو مارجنلائزیشن کر رہے تھے، جن کو وہ موالی کہتے تھے. بعد میں پتہ ہے نا موالی کیسا لفظ ہے، ہماری پنجابی اردو زبان کے اندر موالی نکمے کو کہتے ہیں، تو وہ اس کو تب موالی کہتے تھے. شاید یہ اثر وہیں سے لیا گیا ہوگا، جو کم عقل نکمہ ہوتا اس کو کہتے ہیں. پھر جی گریک، پرشین اور کوپٹک بیوروکریٹس ریٹین رولز ان پروونشل گورننس. تو یہ والے لوگ جو ہے نا ان کا بیوروکریسیز وغیرہ کے اندر یہ لوگ تھے ایز کمپیئر ٹو دا نان عرب پیپل ہو ور کنکورڈ بائی دیم. پوسٹل راؤٹس جیسے کہ برڈ جو کہ لنک کرتا تھا دمشق کو ٹو ریموٹ پروونسز لائک سندھ کو، پوسٹل راؤٹ سے وہ اس طرح کمیونیکیشن کرتا تھا. عربک بیکم دا سول ایڈمنسٹریٹو لینگویج انڈر دا عبد المالک. 700 CE کے اندر عربک بن گئی تھی واحد جو انتظامی زبان. ڈیزرٹ پیلسز جیسا کہ قصر امرا بلینڈ رومن، پرشین اور اسلامک آرٹ. تو اسلامک آرٹ کا جو ڈیزرٹ پیلسز کے اندر یہ بلینڈ بھی پیش کیا گیا. ٹیکس ریفارمز امپوز ہوئیں، ہائر خرچ یعنی لینڈ ٹیکس امپوز کیا گیا نان مسلمس کو. تو پھر یہ تو ڈنڈے سے ہی بڑھا رہے تھے نا خیر سلطنت اپنی. سلیو مارکیٹس جی جناب، یہ جو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہوا ویسے ہوا، اس کا ذرا یہ دیکھیں. سلیو مارکیٹ ہوئیں جو ہے نا بڑھی دمشق کے اندر. ٹریڈ یہاں پہ تجارت ہوتی تھی ترک، افریقن اور یورپین کیپٹیوز یا قیدیوں کی. وائن پوئٹری جسے خماریات بھی کہتے ہیں یہ بڑھی اس دور میں ڈسپائٹ اسلامک پروہیبیشن. امیاد ماسک جو تھی اڈاپٹ بیزنٹائن موسیکس اینڈ پرشین آرکس وغیرہ.
یعنی یہ وہی دور تھا جب امیاد جو لوگ یہاں پہ مسجدیں بننے کا رواج ہوا، اور یہ مسجدوں کا اپنا سٹائل نہیں تھا، یہ جو بیزنٹائن کے موسیق تھے اور پرشین جو محراب تھے انہی کی شکل پہ مسجدیں یہاں سے بننی شروع ہوئیں۔ اس سے پہلے مسجدوں کی شکل جو وہ عام سی ہوتی تھی اور طرح کی ہوتی تھی۔ اس دور کے اہم ترین فگرز کی بات کریں، شخصیات کی بات کریں، تو معاویہ جو ون تھا وہ بڑا ہی رتھلس، بے رحم فاؤنڈر تھا۔ وہ ٹرانسفارم کیا اس نے کیلفت کو انٹو ہیریڈیٹی مونارکی، مطلب خاندانی وراثت، خاندانی بادشاہی نظام وہ اس نے لے کے آیا۔ خلافت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا ایک نیا سسٹم متعارف کرایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی انہوں نے خلافت لے کے آیا۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اتنا واضح نہیں دیا تھا۔ خیر، ان بھائی صاحب نے پھر اس کو اور خراب کر کے ایک ہیریڈیٹی مونارکی کو انٹروڈیوس کرا دیا، کہ بھائی خاندانی بادشاہت کو انٹروڈیوس کرا دیا اسلامی سسٹم کے اندر۔ اس کے بعد یہ عبد المالک جو تھے، انہوں نے سینٹرلائز کیا تھا طاقت کو، جو عربائز کیا تھا انسٹیٹیوشنز کو، مطلب جو ادارے تھے بڑے بڑے، ان میں ایک تو عربی زبان چلی اور دوسرا عربی لوگ آئے، اور بلڈ کیا ڈوم آف راک کو بھی انہوں نے بلڈ کیا تھا۔ الولید ون کی بات کریں تو انہوں نے پیٹرن آرکیٹیکچر تھے، یہ ایکسپینڈ کیا تھا امپائر کو۔ الولید ون کے ہوتے ان کی جو امپائر تھی وہ اپنی نقطۂ عروج پہ تھی۔ زینت کہتے ہیں کسی چیز کی ٹیسی ہونا۔ حجاج ابن یوسف جو ہیں وہ آئرن فسٹڈ گورنر تھا، کہاں کا؟ عراق کا۔ بڑا ہی مطلب وہ تھوڑا سخت قسم کا، اس نے کرش کیا تھا خارجیز کو اور شیعاز کے ریوولٹ کو۔ طارق جو ابن زیاد تھا یہ بربر جنرل تھا جس نے اسپیئر ہیڈ کیا تھا دا کنکویسٹ آف اسپین کو۔ جو عمر ٹو تھے ہی واز اے ریفارمنگ کیلف، یہ ان تمام میں سے ہی از دا سافٹ اینڈ نوبل اینڈ پرسن، ہی واز اے ریفارمنگ کیلف ہو ایز موالیز، تھوڑی بہت رحم دکھایا انہوں نے جو نئے مسلمان لوگ ہوتے تھے، موالیز اینڈ ٹیکسز، موالی ٹیکسز، ان کے ٹیکسز کو تھوڑا کم کیا۔ لیٹر ریورڈ ایز سینٹ، جس کو بعد میں عمر ٹو کو بعد میں ایک صوفی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جی زید ابن ابی ہی، یہ ایک جو ہے نا معاویہ's رتھلیس گورنر تھا، اس کو کہتے تھے دا ولف آف عربس، یعنی عربیوں کا بھیڑیا، اتنا ہی وہ کوئی خطرناک قسم کا آدمی تھا۔ الفرازدق ایک بندے تھے، یہ کورٹ پوئٹ تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ سٹائرائزنگ کرتے تھے، مطلب یہ سٹائر کہتے ہیں نا کسی کو شاعری کے اندر کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ سٹائرائز کرتے تھے ٹرائبل اینڈ ریلیجیس کانفلکٹس کو۔ تو بھائی یہ کچھ پازیٹیو کام کر رہے تھے۔ اس دوران دوستو مذہبی اور مسلکی مسائل بھی کھڑے ہوئے، کانفلکٹس پڑے۔ شیعہ جو ریبیلینس تھا، جیسا کہ مختار الطاقف تھا جو کہ 685 کے اندر آیا تھا، اس نے چیلنج کیا تھا امیاد کی لیجیٹیمیسی کو، کہ بھائی آپ کو حکمران بننے کا کوئی حق ہے ہی نہیں، لیجیٹیمیٹلی قانونی طور پہ یو آر ناٹ سپوز ٹو بی دا ون ہو یو آر۔ خارجیوں نے ڈکلیئر کی تھی وار آن بوتھ امیاد پہ اور شیعہ پہ، ٹھیک ہے؟ یہ ان دونوں کو صحیح نہیں سمجھتے، مطلب یہ میں اس کو ذرا ختم کرتا ہوں، یہ جو ہے نا یہ اس کو اور اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ اب اس کو دوبارہ ختم کرتا ہوں، یہ اس کو اور اس کو صحیح نہیں سمجھتے تمام مسلمان، اور یہ جو بھائی صاحب ہیں نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں نہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ والا پھڈا پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ خیر، وہ ایڈووکیٹ کرتے تھے ریڈیکل ایگالیٹیرینزم کو، کہ بنیادی طور پہ مساوات ہونی چاہیے معاشرے کے اندر۔ مروان ون جو ہیں انہوں نے سیز کی تھی پاور آفٹر دا بیٹل آف مارج راہت، جو یہاں پہ ہوئی تھی 684 کے اندر، سپلٹ کیا تھا جس نے خلافت ٹوٹ گئی تھی، بکھڑ گئی تھی یہاں سے۔ امیاد نے اڈاپٹ کیا تھا ٹائٹل آف ڈیپیوٹی آف گاڈ، دیکھو نا دوستو کتنی غلط بات، ڈیپیوٹی آف گاڈ یعنی اللہ کا خلیفہ،
اینگرنگ دا ٹریڈیشنلسٹ. تو جو ٹریڈیشنلسٹ لوگ تھے ان کو اس بات سے غصہ آیا کہ بھائی اللہ کا خلیفہ یہ تو قرآن شریف میں اگر کہیں پہ کوئی ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن دیں, اور جو آپ جسٹیفیکیشن دیتے ہو اس کا کانٹیکسٹ بھی دیکھیں. یہ بڑی اچھی شاندار کتاب پڑھی تھی میں نے اس بارے میں. کرسچن جو کمیونٹیز تھی سیریا کے اندر, انہوں نے ریٹین کیا تھا چرچز کو بٹ پے جزیہ پول ٹیکس. مطلب جو کرسچن کمیونٹیز تھی سیریا اور اس طرح کی جگہوں کے اندر, ان کو چرچز تو چلانے کی عادت مل گئی تھی, لیکن چرچز کو ایکسٹرا پول ٹیکس یعنی جزیہ بھی دینا پڑا تھا. جیوش جو کنورٹس تھے, جو یہودی مسلمان ہوتے تھے لائک کعب الاحبر, وہ ایڈوائس امیاد کیلف آن دا ایپوکلپٹک ٹریڈیشنز. ایپوکلپٹک دوستوں کہتے ہیں کہ تباہ کن, قیامت خیز, ہلاکت انگیز, دنیا کے اختتام سے متعلق. تو وہ جو جیوش کنورٹس تھے نا, وہ ایڈوائزز کرتے تھے امیاد خلافتوں کو کہ بھائی آپ یہ والے کام کریں. آئی ڈونٹ نو واٹ شوڈ آئی سے ہیئر, کیونکہ اگر میں کوئی غلط بولوں گا تو دوست کہیں گے پتہ نہیں آپ کس طرف جا رہے ہو. سو خود ہی اس کی ٹرانسلیشن کر لیں, میں نے لفظوں کا ترجمہ بتا دیا. جو حاجی ہوتے تھے ٹو مکہ ڈکلائن ہوئے ایز دمشق بیکم دا پولیٹیکل ہب. اس دوران جو اہم اکنامک پالیسیز تھیں ذرا اس کا ادا کر لیں. گولڈ مائنز ان ویسٹ افریقہ فنڈ امیاد ملٹری کمپینز. تم جو افریقہ کے اندر پہلے وہاں پہ آپ حملہ کرتے ہیں, پھر وہاں سے آپ سونا نکالتے ہیں اور اپنی ملٹری کمپینز کو چلاتے ہیں. اسٹیٹ مونوپلیز کنٹرول سلک, پپیرس اور اولیو آئل پروڈکشن. اسٹیٹ مونوپلیز بھائی یہ ان تمام معاملات کو کنٹرول کرتی ہیں, عام بندے کی کنٹرول میں نہیں ہے یہ. ایگریکلچر انوویشنز جیسا کہ قنت اریگیشن, اس سے بوسٹ ہوتی ہے سیرین فارم ییلڈ. لگژری گڈز جیسا کہ چائنیز سلک, انڈین اسپائسز, انڈیا کی مرچیں, یہ فلڈ ہوتی ہیں دمشق کی مارکیٹ کے اندر. ٹیکس ریوولٹس ایرپٹ ہوتے ہیں کہاں پہ, ایجپٹ کے اندر, عراق کے اندر, اوور انفیئر عرب لینڈ گرانٹس. کہ بھائی جو قاتیہ جس کو کہتے ہیں کہ انفیئر عرب لینڈ, کہ عربیوں کو انفیئر جو لینڈ گرانٹ دی جاتی تھی بائی دا گورنمنٹ. اگر اس دور کی عورت اور معاشرے کے بارے میں بات کریں تو امیاد کی جو پرنسس تھی لائک عائشہ بنت طلحہ, یہ کورٹ کی پالیٹکس کو بہت طریقے سے بہت زیادہ انفلوئنس کرتی تھی. تو ایک لفظ بہت اہم ہے یہ, کنکوبائنج. اس کو کہتے ہیں شادی کے بغیر کسی عورت کے ساتھ رہنا, یا شادی کے بغیر ایک یا ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ رہنا. تو اس دور میں کنکوبائنیج ایکسپینڈ ہوا, بڑھ گیا, ود سلیو مدرز آف کیلفس ویلڈنگ انڈائریکٹ پاور. آئی ڈونٹ نو واٹ شوڈ آئی سے, آئی ول ناٹ ٹرانسلیٹ دس. آئی مین پوئٹس لائک لیلا الاخلیہ ڈیفائی جینڈر نارمس. تو انہوں نے اس چیز کو, جینڈر نارمس کو ڈیفائی کیا, مطلب انہوں نے اس چیز کو چیلنج کیا, اس چیز کو حکم عدولی سرکشی کی اس بات کی. کمپوزنگ بیٹل ایلیگیز, اور انہوں نے کمپوز کی بیٹل کی ایلیگیز کہتے ہیں مرثیے کو, نوحے کو, غم انگیز نظم کو کہتے ہیں ایلیگیز یا ایلیجیز. ٹھیک ہے, تو اس دوران جو پوئٹس تھے انہوں نے یہ کام کیے, ذرا دیکھ لیجئے. جینڈر نارمس کو بھی ڈیفائی کیا اور کمپوز کی بیٹل ایلیگیز یا ایلیجیز بھی. جو امیر عورتیں تھیں انڈو ماسکس اینڈ سکولز. جو امیر عورتیں تھیں دے انڈوڈ ماسکس اینڈ سکولز دو فیو ریکارڈ سروائیو. مطلب انہوں نے انڈو کرنا کہتے ہیں عطیہ دینا, نوازنا, بخشش کرنا. مطلب عورتوں کے پاس اچھے پیسے تھے کہ وہ یہ کرتی تھیں اس ٹائم, وہ عطیہ وغیرہ دیتی تھیں. اسکول اور مسجدیں ہی پوری کی پوری عطیہ کے طور پہ وہ دے دیتی تھیں. اسٹرکٹ جینڈر سیگریگیشن تھی اس وقت, ایمرج ہوتی ہے ان اربن ایلیٹ سرکل کے اندر. بڑی سخت جینڈر سیگریگیشن اس ٹائم تھی عورتوں اور مرد کے درمیان. سیگریگیشن کہتے ہیں علیحدگی کو, الگ الگ ہونے کو. بات کر لیں ڈاؤن فال اور لیگیسی کی, تو اب جو عباسی تھے انہوں نے ایکسپلوئٹ کیا تھا پرشین ریزنٹمنٹ کو آف عرب سینٹرک امیاد رول کو. نان عرب جو کنورٹس تھے جن کو موالی کہتے تھے, جوائنڈ عباسید آرمیز ٹو ٹاپل تھا امیاد.
Survivors like Abdul ar-Rahman one established the Umayyad Emirates of Cordoba 756 کے اندر. Abbasid propaganda paints Umayyad as a godless tyrants obsessed with luxury. میں اس کو بھی ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا, بہت اہم سی بات ہے اور بڑی نازک سی بات ہے. Umayyad architectural style influenced the Andalusian and Mamluk designs. بات کر لیں دوستو کلچرل بلینڈنگ کی, تو سیرین چرچز ریپرپوزڈ ایز ماسکس, مطلب سیرین چرچز کو جو مسجد کے طور پہ ریپرپوز کر دیا گیا, ایجی امیاد ماسک آف ڈمسک وغیرہ. پرشین کورٹ ریچولز, تھرون رومز, روبز وغیرہ اڈاپٹڈ بائی کیلفت, مطلب شہنشاہی آ رہی ہے ہماری. گریک فلاسفی پرزروڈ ان امیاد ٹرانسلیٹڈ ٹیکسٹ, and Arab governors in Spain adopt Visigothic legal codes for local Christian. Visigoth کہتے ہیں جرمنی قبائل سے متعلق جو ہے نا, وہ یہ ایک پورا وہ نسل ہے پوری. تو لیگل کوڈ فار لوکل کرسچن اینڈ سینٹرل ایشین بدھزم انفلوئنس ارلی صوفی اسیٹک پریکٹسز. یہ رہا سب سے اہم بات. ذرا اس کو دوبارہ پڑھیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ صوفیزم ہے یہ کہاں سے آتا ہے آپ کے مذہب کے اندر.